تیسرا کمبینیشن، یا پلس منادا مضاف، یا کے بعد آپ کا مرکب اضافی آ رہا ہے، یا کے بعد مرکب اضافی آ رہا ہے، یا پلس میں کہتا ہوں عبداللہ، عبداللہ آپ کا مرکب اضافی ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ، تو میں کہنا چاہتا ہوں اے عبداللہ، تو یہ یا کیا کرے گا، یہ جو آپ کا مضاف ہے، جو منادہ مضاف ہے، اس کو یہ نصب میں لے جائے گا، یا عبداللہ، اردو میں آپ یہ کہیں گے اے عبداللہ، اردو میں عبداللہ ہی کہیں گے اے عبداللہ، لیکن عربی میں یا عبداللہ۔ نساء النبی، نساء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تو قرآن مجید نے کیسے کہا ہے، یا نساء النبی، یا نساء النبی۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے مخاطب ہوتے تھے، یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو منادہ مضاف جو ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے، کلیئر ہو گیا؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، یعنی اسم جو حالت نصب میں کب کب آتا ہے، اس میں اگر آپ فہرست بنا رہے ہو اللہ کرے تو اس میں یہ نوٹ کر لیجئے گا، ایڈ کر لیجئے گا کہ اسم آپ کا کب کب حالت رفع میں ہوتا ہے، کب کب نصب میں ہوتا ہے، کب کب جر میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کورس کے دوران یہ فہرست بنا لیں تو آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا قرآن مجید میں اچھا یہ رفع میں آیا تو یہ جو رفع میں کب کب آتا ہے اس میں سے کون سی جگہ ہے، یہ نصب میں آیا تو کون سی جگہ ہے، یہ جر میں آیا تو کون سی جگہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ربنا یہ بھی آپ کا ایک مرکب اضافی ہے، ایسی ہے نا، ربنا کیا ترجمہ ہے، ہمارا رب، مرکب اضافی۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں اے ہمارے رب، تو کیا کہوں گا، یا ربنا، اے ہمارے رب، اور چونکہ فریکوینٹلی استعمال کرنا ہے آپ نے اس لیے یا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ ہم اردو میں بھی اے یوسف، اے حامد اس طرح تو نہیں بولتے نا لازمی، یہ بھی کہتے ہیں حامد، یوسف، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہاں بھی آپ جو یا زید لازمی نہیں ہے، آپ زید بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں یوسف آرد ان ھذا، یعنی مراد کیا ہے، یا یوسف آرد ان ھذا، اے یوسف چل چھوڑ جانے دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو ملے گا، یعنی حذف بھی ہو جاتا ہے، یہاں پر یا حذف ہے، آپ کہیں گے ربنا، تو انڈرسٹوڈ ہے اے ہمارے رب۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں، یہی سے شروع ہوتی ہیں، ربنا۔ قرآنی دعائیں لے لیں، ظلمنا انفسنا، یعنی قرآنی دعائیں، نبی قسم کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کو اور اس روپ میں ملیں گی، قرآنی دعائیں یہی ہیں ساری، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ربنا تو اے ہمارے رب۔ اسی طرح یہ ہو گیا اے ہمارے رب، اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے رب، میرے رب کی عربی کیا ہے، ربی، اے میرے، یعنی میرے رب کی عربی ہے ربی، اور میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے رب، تو یا شروع میں لگا دوں گا اور یہ بن جائے گا یا ربی، یا ربی۔ اس یا کو اگر میں حذف کر دوں تو پیچھے بچ گیا ربی، اور اگر اس ربی کی آخری والی یا کو بھی میں ہٹا دوں تو پیچھے کیا بچ گیا، ربی،
تو اب آپ کو یہ جو دعائیں ملتی ہیں، ربی یسر، اے میرے رب یسر، آسانی فرما، ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ٹھیک ہو گیا؟ تو ربی ایک لفظ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ایک لفظ، لیکن یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، اے میرے رب. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ حروف ندا میں ہم نے یا کو پڑھا ہے صرف، اور اس یا کے جو کمبینیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے. یا کے بعد اگر تنوین والا کوئی اسم ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو، اے آگ، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. ٹھیک ہے، نارون تھا یا نارو. اگر یا کے بعد معرف باللام مذکر ہوگا تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایوہا کا استعمال کیا جائے گا، اور اگر معرف باللام مؤنث ہوگا تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایتوہا کا اضافہ کیا جائے گا. قرآن کے ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. اگر یا کے بعد مرکب اضافی آ رہا ہے، مضاف آ رہا ہے، تو وہ مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. تو الحمدللہ یہ ٹاپک بھی جو ہے ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ